اربوں کی ہیلہ گر اولاد انتہائی کوششوں اور ہزاروں خطوط کے باوجود بھی غیر جانبدار بزرگوں کو حکومت شام کی طرف جذب نہ کر سکی۔ دور اور نزدیک اصحاب میں سے چند افراد اور خلفائے گزشتہ کے اقربا میں سے فقط خلیفہ ثانی کا بیٹا تھا جو امام علی علیہ السلام کی عدالت سے خوفزدہ ہونے کے سبب شام کا رخ کرتے ہیں۔ دمشق کے امراء جب اپنے دعوت ناموں سے مایوس ہو گئے تو ایک نیا ہیلہ اختیار کیا اور جعلی دستخط و مہر کے ذریعے امام علی کے بعد اصحاب کو شام کا حمایتی ظاہر کیا تاکہ اصحاب امام کی صفوں میں رخنہ ایجاد ہو۔ اس مکاری کا شکار ہونے والوں میں ایک قیس ابن سعد تھے جو امام کی جانب سے مصر کے والی تھے، اور وہاں رہ کر انہوں نے اپنی درایت و تدبیر کے ذریعے شام کے اثر کو سرزمین نیل میں آنے سے روکا، اور مصر آمد کے بعد بہت کم مدت میں امام کے مخالفوں، خلیفہ مقتول کے قصاص طلب کرنے والوں اور جنگ جمل کے فراریوں کو حکومت کوفہ کا مطیع بنایا۔ لیکن دارالفتنہ شام کا یہ ہیلہ ایسے لائق والی کے بھی زانو ٹیک دیتا ہے۔ کھولو دروازہ، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ تم کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ میں معاویہ ہوں، معاویہ ابن ابی سفیان، خاندانی بنی امیہ سے۔ تب تو اپنوں ہی میں سے ہو، پاس آؤ نا۔ کرتے کیا ہو؟ خلیفہ بننا چاہتا ہوں۔ اچھا سر سے پیر تک دیکھوں تو ذرا۔ بن سکتے ہو، رکاوٹ ہے تو علی، اس کا کچھ چکر چلانا ہوگا۔ قیس کو جانتے ہو؟ قیس علی کا سفیر۔ نہ پیسے سے قابو آتا ہے اور نہ ہی طاقت سے۔ تمام بزرگوں اور ثروت مندوں کے خطوط کے برابر اس کو خط لکھے ہیں، لیکن جوابوں میں ہمیں کتے کے برابر بھی اہمیت نہیں دی۔ خلیفہ بن کے کیا گل کھلانا چاہتے ہو؟ میں ساری دنیا کو فتح کروں گا۔ ساری دنیا؟ تو اس میں ہمارا حصہ کہاں جائے گا؟ تمہاری حکومت میں ہمارا بھی تو حصہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے؟ تم کون ہو؟ ذوالفقار علی کی دھار ہوں۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اگر ہمیں جنگ پر مجبور کیا تو ہم بھی تمہارے لیے جہنم بنا دیں گے۔ میری تلوار کہاں ہے؟ کہاں ہے میری تلوار؟ یزید یہاں ہے۔ پریشان کن خواب دیکھ رہا ہوں، وحشتناک خوابوں سے جان نہیں چھوٹتی۔
یا ذہنی پریشانی ہے یا شکم پوری کی وجہ ہے؟ دل جو بھرا ہے. علی تمہارے اجداد کا قاتل ہے. قیس کے ساتھ کیا کریں گے امر؟ قیس اور جریر کی تحریر میں معاویہ ابن ابی سفیان کے نام جعلی خط لکھیں گے، جس میں یہ لکھا ہوگا کہ ہم معاویہ کے ہاتھوں بیعت کرتے ہیں اور خلیفہ مقتول کے خونخواہوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہر کوشش کے لیے تیار. کوفی سردار کی غداری کا یہ دستاویز ہم علی کے پاس بھیج دیں گے. پھر تو کیا، قیس اپنے ہی افراد کے ہاتھوں مارا جائے گا. دیکھ رہے ہو، اس تحریر میں اور قیس کی تحریر میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے. تحریر کی نقالی میں تو میں ماہر ہوں ہی، دیکھو اس کی مہر بھی بنا ڈالی. بدبخت بدبخت. جاؤ محمد، ان مکار نابغہ کے اولاد کو مٹا ڈالو. فی امان اللہ، فی امان اللہ. محمد، کہاں کی ولایت ملی ہے؟ مصر. یعنی قیس کے لیے فاتحہ پڑھ ڈالیں؟ اس لعنتی قیس نے علی کا اعتماد کھو ڈالا. ابھی قیس کے بارے میں کچھ کہنا زیبا نہیں ہے. وہ شامیوں کے ساتھ نہیں ملے ہیں، یقیناً ان کے بارے میں دھوکا ہوا ہے. پھر یہ حکم نامہ تمہارے ہاتھ میں کیوں؟ جاہلوں کے خیر خانہ اعتراض سے تنگ آ کر مولا نے قیس کو معزول کر دیا ہے. صاحبزادے، بالفرض اگر معاویہ کے نام قیس کا خط جعلی بھی ہو تو جمل کے فراریوں اور ابو الحسن کے دشمنوں کے ساتھ سمجھوتا بھی جھوٹ ہے. جو بھی مصر سے آیا ہے ہر ایک یہی بتاتا ہے کہ قیس دشمن اور دوست سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتا ہے. اس کی خیانت میں شک نہ کرو، جاؤ اس کے شر کا خاتمہ کر ڈالو. اشعث، سن و سال میں مجھ سے بڑے ہو، شرم آتی ہے تم کو نصیحت کرتے ہوئے. بغیر سوچے سمجھے بات نہ کرو، یوں کسی مومن پہ تہمت نہیں لگاتے. خود تمہارے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، بلا تحقیق قبول کر لی جائے. میں تجدید بیعت کے لیے جا رہا ہوں. قیس کے جوتوں میں کنکر تو نہیں تھے. ریاست چھوڑ کر کوفے آتا اور تجدید بیعت کرتا. اشعث، بیعت نہیں کرو گے؟ تمہاری بیعت کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ علی روزانہ 3 دینار سے زیادہ نہیں دیتے. میں تمہیں جو چیز دوں گا وہ ایسا لباس ہے جس پر سونے کی کڑائی ہوئی ہے. اس لباس کو جب تم پہن کر نکلو گے تو دور سے پہچان لیے جاؤ گے. اشعث، بیکار سرو دم ہلائے پھر رہے ہو. لومڑی. ہمارے ناخدا کی کشتی کون سے طوفان میں پھنس گئی ہے؟ بے فائدہ ہے، بے فائدہ ہے محمد. معزولی سے حکومت کی بنیاد کمزور پڑتی ہے. محبت کی راہ میں ابھی لڑکھڑا رہے ہو. طے تو ہوا تھا میرے رقیب بنو گے مومن. رہوں گا. تو شک نہ کرو. شک نہیں کیا ہے. دل عشق و محبت سے مالا مال ہے. فقط کوفیوں کی جہالت سے ڈرتا ہوں. مالک، کہا سنا معاف.
شاید دوبارہ ملاقات میسر نہ ہو سکے. تمنا تو تھی کہ علی کے رکاب میں تمہارے اور عمار کے شانہ بشانہ جنگ کرتا. مصر مقدم ہے محمد. جاؤ، خدا حافظ. مالک، وقت آ گیا ہے سردار. گھوڑے کو تیار کرو، لشکر کو محاذ پر بلاؤ، سب نخیلہ میں جمع ہو جائیں. علی عازم شام ہے. قطام، میری نور چشم، کہاں گئی تمہاری وہ امیر کش زبان؟ کچھ تو بولو قطام. ابھی تمہارا سر درد ختم نہیں ہوا قطام؟ ابھی تک بے حال ہے؟ درد کوئی لا علاج مرض تو نہیں؟ ضرور اس کی کوئی دوا ہوگی. حکیم کے پاس جا کر نہ دیکھوں؟ درد اس کا قفس ہے جس میں یہ قید ہو کر رہ گئی ہے. کاش اس کے بال اور پر نہ کاٹے ہوتے. ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟ کس سے ڈر رہے ہیں؟ اس سے کہ خود اپنا دروازہ بند کر لیا. یا شری کا مکر تھا حارث کہ اس نے ہمیں خانہ نشین بنا دیا. وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے ہم رکاوٹ ہے. کون جانتا ہے کہ خلیفہ کا قاتل کون ہے؟ حارث، اگر اشری جیسے چمکاڈر کی باتوں سے ڈر کر میں گھر میں بیٹھا چھپا رہوں تو ایسی زندگی پر تف ہو. میری گوشہ نشینی کی دلیل شرمندگی ہے. ہم لوگ تو ہمیشہ 7-8 رکعت پیچھے ہیں. بے توجہی سے جہاد جمل ہاتھ سے نکل گیا. علی کا عقیل کے ساتھ سلوک بتاتا ہے کہ علی باطل پر نہیں ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. ابھی تو علی کے بسم اللہ کی بے ہوئی ہے. اگر حق ان کے ساتھ ہے تو تلافی کے لیے موقع ہے. معاویہ علی کی بیعت نہیں کرے گا.
तुम बताओ मैं क्या करूं मेरी नूरे चश्म। ख्याल रखना तुम लोग खुदाम का। कोई आ रहा है? मेहंदी लगा रही हो? बदशगुनी है। कुछ बोलो, तुम्हारे भाई चले गए हैं। कुताम, कब अपनी जबान खोलोगी? तो कूफा की बुलबुल थी, दुख्तरे कूफा। कुछ तो बोल, हमारा दिल फटा जा रहा है। दुख्तर कूफा जमल में मर चुकी। मेरा नाम हुतामा है। मैं एक कुंवारी लड़की हूँ। मुझे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। یہ روز روشن کا دہتا آفتاب تمہاری ہمت اور وفا کی گواہی دے گا کہ تم لوگ ہند شام کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے آئے ہو۔ شک نہ کرنا کہ تم لوگ رسول خدا کی رکاب میں تلوار چلاؤ گے۔ اب تیار ہو جاؤ اپنی کامیابی کے لیے۔ علی نے ایسے ویسوں کے تانے برداشت کر لیے ہیں کہ شاید شام کا ابو تما اپنی عاقبت سنوار لے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ لوگ ہمارے دین اور جان کے دشمن ہو گئے۔ بتاؤ ہم کیا کریں؟ کیا بلال اور حمزہ کا دکھ بھی ہم اپنی قبروں میں لے جائیں؟ ابو ذر، شہید ربضہ کو نہ بھولنا۔ بار بار اپنے آپ کو پہچانواؤ کہ کس کے لیے اور کس کی راہ میں لڑ رہے ہو۔ اگر مالک سے پوچھو تو جرأت سے کہوں گا کہ نہ زندگی کی فکر کرو اور نہ ہی موت کی۔
فرزندان حمزہ ابو فتنہ کے دھوکے میں گرفتار ہونے والوں کے لیے ایک اور خیبر بنا ڈالو. اپنے سردار لشکر کے حکم پر عمل کرنا، علی کی نصیحتوں کو نہ بھولنا، دشمن کو کبھی گالی نہ دینا، بیہودہ باتوں سے پرہیز کرو اور فتح شدہ علاقوں کی حفاظت کرو. یہ جان لو کہ جنگ میں تلخی زیاد ہے. جو عقل کے ساتھ جنگ نہیں کرتے وہ اپنے ساتھ سارے لشکر کو بھی نابود کر دیتے ہیں. حکمت کو تلواروں کے سائے میں سیکھو. علی کے لشکر کا میں بھی ایک سپاہی ہوں. نیت کر لی ہے کہ 100 مالکوں کی جگہ اکیلا تلوار چلاؤ. بتاؤ تم کیا کرو گے؟ یہ تو کیا کر رہا ہے بدبخت؟ مشق نظامی کر رہا ہوں امو. مشق نظامی کر رہا ہے؟ میری کمر اگر ٹوٹ جائے تو ابن وہاب کی تلوار کیا تیرا باپ اپنی کمر سے باندھ لیتا؟ آدھا سپاہیوں کا سالار ہوں شیخ. کس نے تجھے سپاہ سالار بنایا؟ تیرے ہوش و آواز نے. ایک نہیں رہا میں تیرے باپ کی عمر کا ہوں. تیرے کپڑوں سے اب تک دودھ کی بو نہیں گئی. یہ جو طاقت مشق نظامی کر رہا ہے، کسی نے تجھے بزرگوں کے احترام کی مشق نہیں دی. بزرگوں کی گردن میں تلوار لٹک رہی ہو تب میرے سردار ہیں. اگر کوئی درختوں میں جھولا باندھ کر جھولتا رہے تو میرے دشمن کے لشکر کا سپاہی ہے. تو کس کا بیٹا ہے؟ میں فرزند اوحد ہوں امو. اے سپاہیوں، میرے حکم پر عمل کرو. او بغیر تلواروں کے پانی میں کود جاؤ. دیکھا تو نے وہ تجھ سے کتنا چھوٹا تھا، تیری آدھی عمر کا. تیزی اس کی تلوار جیسی تھی. میرے پیر ڈگمگائے نہیں. میرے ہاتھ تھرائے نہیں. میرے وار خطا گئے نہیں. تو ایک ایک آ کے مشق کرے. غش کھا گیا. ڈر کے مارے اسے پانی میں ڈال دو. خاموش.
पलट जाओ, हमला। अच्छा नहीं था, चलो फिर से। हमला। तुम लोग अपने मामू पे गए हो। मिर्च मसाला अगर बेचने के लिए भेज देता तो शायद बेहतर होता। बुज़दिलो। अबुल हक, ये तीरंदाजों की सफ है। हाँ मैं देख रहा हूँ। ये मश्क कर रहे हैं। हाँ मुझे मालूम है। ये मिजाज का वक्त नहीं है, पीछे हट जाएं। तुम्हारे तीरंदाजों के साथ मैं भी इम्तिहान दे सकता हूँ। कूफे से नुखैले तक सही सालिम जो आ गए हो, यही काफी है। शर्त लगा लो। लगा ले। करें। अगर शर्त हार गए तो साहिल से उस तरह तक दौड़ लगाना होगी। जीत गया तो? जीतोगे? क्या मुझे तीरंदाजों का सरदार बना दोगे? सुना तुम सबने? देख रहे हो उस निशाने को? निशाने की दाहिनी आंख को देखो। अरे वाकई मार दिया। अब बाईं आंख को देखो। मरहबा मरहबा अबुल हक, मरहबा। देखा, तुम्हारे दादा के बराबर हैं। आज के बाद अबुल हक तीरंदाजों के सालार हैं। पुलों को तोड़कर हमारी कश्तियों को भी ले गए। क्या करोगे मालिक? मैं जानता हूं क्या करें। इमाम का हुक्म है कि लोगों से आश्ती रखें। उनके आने तक इसी जगह पे खैमे लगाएंगे। मुआविया के हुक्म और अमरियास के मक्र से उस पुल को जो फुरात पर बना हुआ था और इमाम के लश्कर की गुजरगाह था, तोड़ डाला। अमरियास अपनी इस हरकत से लश्कर इमाम की मुक्तकिराना सलाहियतों को देखना चाहता था और लश्कर इमाम में चाराजूई की कुदरत का अंदाजा लगाना चाहता था। मालिक अश्तर ने, जो इमाम के लश्कर के तलियेदार थे, एक दलेराना इक़दाम के जरिए अपने चंद अफराद के हमरा रुका नामी इलाके से दरिया में घोड़े उतार दिए और दरियाए फुरात को अबूर करके अहालिए रुका को तैयार किया कि वो टूटे हुए पुलों की मरम्मत करें। अहालिए रुका पर खौफ तारी हुआ और वो इताअत करने पर मजबूर हो गए।
اور اس طرح لشکر امام کے لیے دریائے فرات کو عبور کرنے کا راستہ ہموار ہوا۔ تاریخ میں مالک اشتر کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ اسے شمار کیا جاتا ہے۔ منہ کیوں لٹکائے ابا یزید؟ بات کیا ہے؟ والی شام کے بجائے کسان لگ رہے ہو؟ اپنا سر اٹھاؤ سردار، ہمت سے کام لو۔ علی کے لشکر میں 12,000 سپاہی لڑ رہے ہیں، ان کا ہر سپاہی ایک لشکر کے برابر ہے۔ مالک اشتر کا شاہکار سنا ہے؟ ہاں، میں نے خود ہی بتایا۔ اچھا، تو تمہاری مکاریوں سے ہمیں کون سا تحفہ مل گیا؟ اپنے باپ کا گانا بھول گئے؟ آہستہ آہستہ دیکھ لیا کہ قیس کو میں نے ایک قلم، ایک قطرہ روشنائی اور کھال کے ایک معمولی سے ٹکڑے کے ذریعے مصر سے اکھاڑ پھینکا۔ پہنو پہنو ابا یزید، یاد ہے نا کہ قیس علی کے خطرناک ترین ساتھیوں میں سے تھا، بھولو مت۔ جن کھالوں کے خط لکھے اگر ان کو تجارت میں صرف کرتے تو ہماری ثروت آسمان کو پہنچ جاتی۔ ہمیں کیا حاصل ہوا؟ قیس گیا، محمد بن ابوبکر آ گیا، مصر اب اس کے ہاتھ میں ہے۔ محمد ایک ناتجربہ کار ہے، وہ کبھی مخالفوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وہی کام جس سے قیس اپنی چالاکی کے ذریعے پرہیز کرتا رہا۔ محمد کو مصر والوں میں الجھا دوں گا۔ کہاں چلے بنٹھن کے؟ شادی میں آس۔ یزید کے بقول اپنا معمہ بھول گئے؟ معمہ؟ پگڑی اپنی۔ امر، جان لو کہ میں نے صرف تم پر بھروسہ رکھا ہے، جو وعدہ کیا ہے اسے بھول نہ جانا۔ علی کو توڑ دینا چاہیے۔ چھوڑ دیں گے، لیکن تم بھی اپنا کیا وعدہ پورا کرو گے۔ حکومت مصر بھولے تو نہیں؟ تجدید بیعت ہو جائے۔ تجدید کرتے ہیں ابا مکر۔ ہمیں نہ چڑھاؤ مالک، میں ہوں عمار۔ ابو الحسن سے کہہ دو کہ پل بن چکا ہے اور تیار ہے، اب لشکر فرات کو عبور کر سکتا ہے۔ سردار تم ہو مالک، گزارش میں دوں۔
ابوالحسن سے شرمندہ ہوں عمار، انہوں نے منع کیا تھا مگر میں روب اور دھوس پہ مجبور ہو گیا۔ خدا تمہارا نگہبان۔ حاضر ہو سردارو؟ جی امیر کے حکم کے منتظر ہیں۔ علی اپنے جاں بازوں کی تلواروں کے بھروسے پر لڑتے ہیں۔ یہ بات تم نے مجھ سے بارہا تاکید کے ساتھ سنی ہوگی کہ فاتح جنگ ہمیشہ تدبیر ہوتی ہے۔ جمل کے داغدار ہمارے پیچھے ہوں گے اور مظلوم خلیفہ کے خونخواہ آگے ہوں گے۔ خدا کا لطف و کرم ہوا سے اور زمین کا اژدہا فرات سے ہوگا۔ حرکت کرو، نہیں ٹھہرو۔ سیاہ لباس پہن لو، سیاہ پرچم خلیفہ کا خونین لباس ہوگا۔ اب سٹین میں تم سے ملوں گا، جاؤ۔ عالی جنابوں سے مذاکرہ کیا فاروق؟ جی امیر، آپ مطمئن رہیں، ہم 1 سال تک 1,00,000 سپاہیوں کو غزہ دے سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یمنی قبائل کا سہم علی پر کامیابی کے بعد فراموش نہیں کروں گا۔ جی امیر، چلیں۔ خوب چچا زاد بھائیو، عراق اور حجاز میں تمہاری سرداری محفوظ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ علی کو فرات میں غرق کرو۔ مروان، عبید اللہ ابن عمر کہاں ہے؟ آج کل خطبہ دیتے ہیں۔ دیتے رہیں۔ عمر کا نام ابھی بھی کارساز ہے۔ عمر، ایک پرچم خلیفہ زادے کے ہاتھ میں بھی دے دو۔ پیغمبر کی وہ کالی عبا جو ان کے باپ عمر کے پاس تھی۔ پرچم کے لیے نہایت مناسب ہے۔ کاش خلیفہ زادے کے دامن پر ہرمزان کا خون نہ ہوتا۔ ابا یزید، اس جنگ میں نہ اپنے لشکر جرار پر اعتماد کرنا اور نہ ہی میرے ہیلوں پر۔ صرف دعا کرو، دعا کرو کہ سپاہ علی میں جاہلوں کی تعداد فراوان ہو۔
امیر ہم صفین میں ہے، تھوڑا سا آگے ایک گھاٹ ہے، فرات کے پورے ساحل پر یہی ایک پانی کی مناسب جگہ ہے۔ مروان، سپاہی یہیں قیام کریں۔ امر، آؤ میرے ساتھ۔ اطمینان بخش میدان جنگ ہے۔ کیا کہتے ہو عمر؟ مجھے جنگ کا علم نہیں ہے، جنگ و شمشیر کے بارے میں ہماری نگاہیں سرداروں پہ جمی رہتی ہیں۔ اگر تیرنا آتا ہو تو لگاؤ چھلانگ۔ ہم بزم میں آئے ہیں یا رزم؟ رزم بھی ایک بزم ہے جس کا شربت خون ہے۔ آؤ عمر، ٹھنڈک سے تمہارا دماغ بہتر کام کرے گا۔ اشتر تمہاری تدبیر سے ڈرتا ہے، نہ میری تلوار سے۔ عرب آفتاب کی تپش اور اس کی گرمی سے مانوس ہے، اور میں ایک عرب ہوں۔ کہو تیرنا نہیں آتا۔ آؤ عمر، مشق کریں، یہ تمہیں نیل کے کنارے کام آئے گی۔ ایسی مشق کرنی چاہیے جو جہنم میں کام آئے۔ ہم گھاٹ بند کریں گے اور سب سے پہلے یہی سے علی پہ حملہ کریں گے۔ صفین میں پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ ساحل فرات کا ایک ہی گھاٹ ہے جو شامیوں کے ہاتھ میں ہے۔ ہم دیر سے پہنچے ہیں مالک، پیاسے لشکر کو ڈول بھر بھر کے تو سیراب نہیں کیا جا سکتا، ہمیں کسی بھی صورت گھاٹ کو فتح کرنا ہوگا مالک۔ جنگ ہم نہیں شروع کریں گے اشس، تو وہ ہم پر پانی بند کر دیں گے۔ اس کو پڑھو اشس، اور سب کو سناؤ یہ فرمان علی ہے۔ جوندب، شرے، چلو میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک تمہارے امیر ہیں، ان کی بات سننے کا حوصلہ رکھو،
کیونکہ وہ لغزش و غفلت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جہاں جلدی کی ضرورت ہے وہاں سستی نہیں کرتے، اور جہاں رکنے کی ضرورت ہے وہاں جلدی نہیں کرتے۔ کیا کریں مالک؟ عراق سے شام تک آئے ہو، نہیں جانتے کیا کریں۔ فی الحال ابو الحسن کے آنے تک انتظار کرتے ہیں۔ عراق اور شام کے لشکروں نے صفین میں ڈیرے لگا دیے۔ یہ خیز تھا مالک۔ یہ فریب خوردہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ جس ریاض کے لیے حریف چاہیے شیخ۔ صفین میں تلوار فیصلہ کرے گی یا فریب؟ نہیں معلوم، کوئی چیز چھپی نہیں ہے مالک۔ اس کے رسوا آمیز خط کی خبر دی ہاتھوں تک پہنچ چکی ہے۔ وہ تجدید بیعت کرنے آیا ہے تاکہ مصر کی طرح صفین کو بھی برباد کر دے۔ علی سے کہہ دو کوفے والے جہاد کی نیت سے آئے ہیں۔ ابو الحسن نے انہیں معاف کر دیا، وہ بے خطا تھے، تہمت مت لگاؤ۔ نماز کے علاوہ ہماری آنکھوں میں اشک نہیں آتے قیس۔ اگر پسر نابغہ کی خراب کاریاں نہ ہوتی تو آج مصر سے ایک لشکر لے آتا۔ پریشان نہ ہو قیس، جمل کی آگ بھی انہی جاہلوں کی پیداوار تھی کہ جنہوں نے تمہیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا۔ پریشان ہوئی ابن عباس۔ عرب کے فرزندان نابغہ صفین میں نام رائی تلواریں لے کر آئے ہیں۔ جمل میں فریب اور دھوکے باز کوئی نہیں تھا۔ اے امیر، کوفیوں پہ پانی بند کر دیں۔ جنگ کیوں نہیں کرتے؟ سلام علیکم۔ سلام علیکم۔ اے ولید، ولید، وہ دیکھو ولید، اوپر کون ہے؟ مزے اڑا رہے ہو بھائیو؟ کاہے میں مشغول ہو؟ پھر سے آ گیا ہے گردن ٹیڑھا۔ میں تم سے شرط لگاتا ہوں عامر، یہ ضرور مالک ایسٹر سے جنگ کے چکر میں مشغول ہے۔ کیا بات ہے؟ مالک سے اتنا گھبرا گئے ہو تم؟ ہاں، میں تمہارے باپ دادا کا ایک نوکر ہوں مروان،
مجھے مالک سے لڑوانے کی چکر میں کیوں پڑے ہو؟ میں جانتا ہوں مالک کیا مصیبت ہے. انہیں دیکھو، لگتا ہے جمل میں علی کے خطبے سے ڈر گئے ہو، خوابوں کے سلطان. مجھے خطبے سننا پسند نہیں ہے، سننے سے میرے کانوں میں اذیت ہوتی ہے. تم خود سناؤ علی نے کیا کہا تھا، شاید میں ڈرنے لگ جاؤں. کہا اگر تم نے مجھے جنگ پر مجبور کیا تو ایسی جنگ کروں گا کہ جنگ جمل اس کے مقابل میں بچوں کا کھیل ہوگی. یہ علی نے کہا؟ کچھ ایسا ہی تھا. تو یقین کر لو. اگر بات یقین کرنے کی ہے تو پھر تم بھی کوفے کی دوبارہ حکومت حاصل کرنے اور اس حسین لڑکی کو خواب میں دیکھو. ہاں، اس کا نام کیا تھا؟ شہرت. شہرت کس بات کی؟ دل لوٹنے کی شہرت، دریا کی موتی، آسمان کا ستارہ، دلہنوں کی ملکہ، قطام. ہٹ گیا. عامر، کیا کرو گے؟ شفقون کے لیے تیار ہو؟ امیر کی اجازت کے بغیر؟ کون سا امیر؟ معاویہ. علی کا مقابلہ مجھ سے بھی ہے. جو خلیفہ مقتول ہے وہ میرا خسر ہے، نہ معاویہ کا. آج رات علی کے خیموں پر حملہ کریں گے.